ليس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. جو مانومنٹ ہے، نیشنل مانومنٹ بنو اسماعیل کا، وہ تو کعبہ ہے، ان کے جد اجد ابراہیم کا بنایا ہوا، انہوں نے اس کی طرف پشت کر کے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ تو بہرحال ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پیچھے چل رہے ہیں نا. اسی طرح حضور نے دیکھا یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کہ یہ یوم نجات ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا. اچھا تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، آپ نے مسلمانوں کا تو بھی روزہ رکھا کرو. یہ باتیں جو محمد کہہ رہے ہیں صحیح ہے، واقعی ہے، بات صحیح ہے، یہی معلوم ہوتی ہے. اگرچہ کھل کر ایمان نہیں لائے، دلوں میں ان کے علماء پہچان چکے تھے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو دل کا ایمان موجود تھا لیکن زبان سے کفر کر رہے تھے. تو آپ دل میں قائل ہو گئے کہ اس کی بات صحیح ہے، دلیل اس نے بہت وزنی دی ہے. اب شرافت کا طریقہ تو یہ کہ مان لیجئے. ماننے میں یہ ہے کہ گویا کہ آپ ہار گئے، وہ جیت گیا، اور اس ہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اب کج بحثی میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پینترا بدل کر، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، دل ان کے ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا، یا یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب الطعام یہاں پہ آیا، الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، معہود، معہود ذہنی. جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حلت و حرمت کے بارے میں جو ایک اختلاف اور نزاع برپا کر دیا گیا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ ہر چیز کھانے جائز ہے، یعنی یہ کہ سور کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا اور مردار کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا. لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں یا اس معاشرے میں جن جن کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اب وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، یہ چیزیں تھیں جو ان کے ہاں کھائی جاتی تھی، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جسے حرام ٹھہرا لیا تھا خود اسرائیل نے اپنے آپ پر. اب یہاں اسرائیل آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو نام تھا وہ تو یعقوب تھا، لیکن ان کا خطاب یا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل عبرانی میں عبداللہ کو کہتے ہیں. اسر سے ہی اسیر بنا ہے، اور ہمارا تنظیمی اسرا، ایک بندش جہاں ہو، بندش چند افراد مل کر ایک یونٹ بن گئے ہیں، وہ ہم اسرا کہتے ہیں اسے. اسیر وہ ہے جو بندھا ہوا ہے، بیڑیاں ہیں اس کے یا کوئی اور اس کے کسی زنجیر میں اس نے جکڑا ہوا ہے، وہ اسیر ہے. تو اسر عبد کے لیے، بندے کے لیے، غلام کے لیے. ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے. تو اسرائیل عبداللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب یا خطاب تھا. انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لی تھیں، خاص طور پر یہ اونٹ کا جو گوشت ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے علماء کی منہ شگافیوں کی وجہ سے بعض اور چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی، جن کا کہ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، وہ جانور جن کے ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جن کا وہ ایک ہی کھر ہوتا ہے، وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دیے گئے. لیکن وہ بھی اصل میں سزا کے طور پر کہ انہوں نے بہت مین میخ نکالی، بہت سوالات کیے، تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اپنے اوپر کچھ اور چیزوں کی بندش کرا لی. لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ اونٹ کا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا. اب اس کے ضمن میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ عرق النساء کا انہیں عارضہ تھا، شیاٹیکا جسے ہم کہتے ہیں، درد ہوتا ہے کہ جو کولے کی ہڈی سے شروع ہو کر اور پھر پوری ٹانگ میں ہیل تک جاتا ہے، یہ شیاٹیکا. تو یہ عرق النساء اس کو کہتے ہیں، یہ درد. اس کے بعد اس روایت میں دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ اطباء نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹ کا دودھ بھی نہ پیئیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ انہیں بہت محبوب تھا، بہت ہی اس کے مشتاق تھے اس کے کھانے کے، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی اللہ اگر مجھے اس عارضے سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے تو میں اپنی محبوب ترین چیز ترک کر دوں گا. اور وہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا جو انہوں نے ترک کر دیا. واللہ عالم کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی کہ میں اب یہ اونٹ کا نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا. یہ چیز پھر ان کی اولاد میں چلی ایسے کہ اس نے شکل اختیار کر دی کہ شاید یہ کوئی شریعت کا ضابطہ ہے یا قانون ہے. فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ،
اور یہ واقعہ ہو چکا تھا تورات کے نزول سے قبل. ظاہر بات ہے حضرت یعقوب کے تو کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، انہی کی نسل میں تو آ رہے ہیں، انہیں تورات عطا کی گئی. تو یہ گویا کہ کئی سو سال قبل حضرت یعقوب کے کیے ہوئے ایک فیصلے کی بنا پر بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی بندش چلی آئی. حالانکہ تورات میں تو قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. تو اے نبی سے کہیے لاؤ تورات اور پڑھو اسے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. میں نے اس کے لیے ذرا تحقیق بھی کی تو معلوم ہوا کہ تورات میں تو اتنا کھلا حکم لکھا ہوا ہے، ایوری موونگ تھنگ دیٹ لیوتھ آن ارتھ شیل بی میٹ فار یو. اب یہ جو پہلی کتاب ہے بک آف جینیسس، سفر تخلیق، اس کے 9ویں باب کی یہ 3ری آیت ہے. جو بھی زمین پر چلتی ہوئی چیز ہے، جانور جو رہ رہا ہے، جو بھی ہے، جاندار جو بھی ہے، ایوری موونگ تھنگ جو چل رہا ہے، that liveth on the earth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all these things. جیسے ہم نے ہری جو ہے سبزیاں اس زمین کی تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اسی طرح یہ تمام جو موونگ حیوانات ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہی واحد آیت ہے تورات کے اندر، لہذا تورات سے وہ نکال کر نہیں دکھا سکے کوئی حکم اونٹ کی گوشت کی حرمت کا. تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ. تو اب اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر تہمت جڑے گا، غلط بات جو ہے اللہ کے اگر منسوب کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں در حقیقت کے جو تعدی پر اترے ہوئے ہیں، جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں. یہ گویا کہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ جیسے مباہلے کی دعوت حضور نے دی تھی جو نصارہ کو، عیسائیوں کو، اور وہ اس سے کنی کترا کر بھاگ گئے تھے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی کھلا چیلنج کیا کہ لاؤ تورات، فاتوا بالتورات فتلوها، لاؤ تورات اور کھولو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے دیکھو اللہ نے سچ بات واضح کر دی ہے، حقیقت واضح کر دی ہے. اگر تم مغالطے میں تھے تو اب اس کی تصحیح ہو جانی چاہیے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ابراہیم ہی کے طریقے کی جو یکسو تھے، ہر اعتبار سے یکسو. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے. تم نے اگر ابراہیم الاٹ کر دیا ہے بنو اسماعیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو موسیٰ یا عیسیٰ تک محدود رکھے ہوئے ہو، جبکہ ان سب کے جد امجد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو انہی کے ملت کی، انہی کے طریقے کی پیروی کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جیسے سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا 2 حصے ہیں. نصف اول میں خطاب اصلاً ہے بنی اسرائیل سے، نصف دوم میں خطاب اصلاً ہے امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے. اور ان دونوں کے مابین ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا. اس لیے کہ جب ان کو دعوت دی جا رہی تھی تو اسی بات کی دی جا رہی تھی کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے مابین ابراہیم کی شخصیت مشترک ہے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہے یہ قریش، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اور ابراہیمی کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد، ان کے بیٹے جو ہیں یعقوب ہیں، جن کی نسل ہے بنی اسرائیل، جن میں کہ یہ یہودیت اور بعد میں نصرانیت پیدا ہوئی. تو اس حوالے سے آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک چیز ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، آؤ اس پر جمع ہو جائیں. تو اب اس کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے، بالکل وہی ترتیب ہے. چونکہ اب نصف اول ختم ہو رہا ہے، نصف اول اس کا 101 آیات پر مشتمل ہے، اور نصف دوم جو ہے 99 آیات پر مشتمل ہے. یہاں تو تقسیم بھی بڑی مکمل ہے بالکل، یعنی ایک آیت کا فرق سمجھیے کہ 100 ہوتا تو بالکل مکمل تھی، تو ایک کا فرق ہے کہ وہ 100 کا 101 ہو گیا، اور ادھر 100 میں ایک کم ہو کر 99 رہ گئے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مطلب اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اور غلامی کے لیے اور نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے. للذی، لام تاکید کا ہے، وہ یقیناً وہی ہے. بے بکہ، جو بکہ میں ہے. یہاں سب سے پہلے لفظ بکہ سمجھ لیجئے، یہ مکہ اور بکہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے. یہ 2 لغتیں ہیں ایک ہی لفظ کی. عربی زبان کا بھی قاعدہ یہ ہے، اور یہ مجھے آج ہی اصل میں جب میں صبح غور کر رہا تھا اور میں نے کچھ تحقیق کی ہے تو یہ میرے علم میں اضافہ ہوا کہ عربی زبان میں لام اور بے جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. چنانچہ لازم کو وہ لازب بھی کہہ دیتے ہیں. یہ 3 لازب جو حضرت
آدم کی تخلیق میں 3 دن لازم آتا ہے، وہ گارا جس میں کہ لیس پیدا ہو چکا، چپچپاہٹ پیدا ہو جائے، تو لازم ہم کہتے ہیں چپک جانے کو، لازم، لزوم، چپک جانا، لازم کی جگہ وہ لازم بن گیا. تو نیم اور بے جو ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں. یہ جو جگہ ہے بکہ، یہ عربی میں پھر بکہ بن گئی ہے. تو بکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہی ہے. اگرچہ یہود نے جو تحریف کی ہے تورات میں، تو اب چونکہ انہوں نے ایک تو تحریف یہ کی کہ حضرت ابراہیم نے جس کی قربانی دینی چاہی تھی اپنے بیٹوں میں سے، وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھے. نمبر 2 یہ کہ وہ قربانی کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ فلسطین ہی میں ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق تو یہاں آئے ہی نہیں. یہاں تو لا کے آباد کیا تھا تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا مکے کے پاس. لہٰذا اب اگر وہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اگر حضرت اسحاق ہیں تو وہ تو ادھر آئے ہی نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے پھر یہ کہا کہ فلسطین ہی کی ایک وادی کو وادی بکا کہہ دیا گیا. وادی بکا، بکا کو بکا بنایا، رونے والی وادی، کہ وہاں پر جاتے روتے، جیسے ان کی ویلنگ وال ہے جہاں جاتے ہیں روتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے ایک وادی کا نام وادی بکا رکھ دیا، جا کر کچھ وہاں روتے دھوتے تھے. تو اس سے انہوں نے در حقیقت تحریف کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ میں نے آج صبح جب مطالعہ کر رہا تھا میں، تو مولانا عبد الماجد دریابادی چونکہ خاصے بڑے عالم ہیں تورات کے، اور اس کے حوالے جو ہے ان کی تفسیر میں بہت اچھے مل جاتے ہیں، کہ بالآخر جوش انسائکلوپیڈیا نے آج یہ مان لیا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وادی بکا نہیں ہے، یہ بکا ایک اور وادی ہے جو بے آب و گیا ہے، جس میں کوئی پانی نہیں، جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہ وادی ہے. اگرچہ وہ جیوش انسائکلوپیڈیا والے بھی یہاں تک نہیں جا سکے، یہ سچی گولی اتنی نہیں ہضم کر سکے، اپنے حلق سے اتار سکے کہ اس میں واقعتاً مان لیتے کہ وہ مکہ ہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ وادی بکا سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے، اول بیت، پہلا گھر. اس سے ثابت ہوتا ہے، میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں جو مراحل ہیں اس گھر کے، تاریخ کے جو مرحلے ہیں اور اس کے جو ادوار ہیں. تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے. تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں. اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی. طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہہ گیا. صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی، زیر زمین، وہ باقی رہ گئی. ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی. تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے. اقرأ وخيا ورتل القرآن. چھوٹ جائے گی دولت، یہی سب کی سب، نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے رب. کسی بھی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے. کردار کی اصلاح، عبادتوں کی ادائیگی، برائیوں کی مخالفت. بہترین مسلمان وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ صرف اللہ کی رضا سے ملے گی جنت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں، قاری صہیب میر محمدی. تاکہ ان کے درجات کی بلندی ممکن ہو سکے. کیوں مومنین اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک ایک پل کا استعمال، اچھے برے اعمال. ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر پیر
रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। اقرأ وخيا ورتل القرآن. چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ کہ جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر تعمیر اوپر کر رہے تھے، تو گویا کہ قواعد جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پہلے سے موجود تھی. یہی سورہ حج میں آیا اذ بوانا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا، تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو. پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا. تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدرے کم تھا تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو آباد جاتے ہیں، جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس چونکہ سامان کم تھا. اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا. انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو. اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو. تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش، حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بھرا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہیں، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑے اور وہ خام خواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ کعبے کو گرانا، تعمیر تو اثر نو ہوگی، تو گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعباداں کنند، تو نہ دانی اولاں تعمیر را ویراں کنند. نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا، تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے، جو 6 سال قائم رہی حجاز میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہیں، تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی. لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی، تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں، جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے، اس کو قائم کر دیا. اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الہجرہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے. وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے. بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بہت بابرکت ہے اور رہنمائی کا منبع ہے، سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. اب اس کی تو جو ہے کوئی اگر اپنی آنکھوں سے اس کی گواہی دیکھنا جائے تو اب حج کا موسم ہے اور حج کے فرضیت کا حکم بھی آگے آ رہا ہے، تو حج کے لیے جائے تو اس سے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی، کیا کیا برکات وہاں پر ہیں. تو مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں بہت روشن نشانیاں ہیں. جو بھی شخص وہاں جائے مشاہدہ کرے، اس سے اللہ کی عظیم نشانیوں کا وہاں مشاہدہ ہوگا.
مقام و ابراہیم. اب یہ مقام و ابراہیم چونکہ یہاں پر جمع آیا تھا بینات، ورنہ تو ہم بدل کہہ سکتے تھے، سو فیہ آیات بینات کا بدل ہے مقام و ابراہیم، لیکن وہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، اس لیے اس کو مانا گیا ہے کہ یہاں منہا گویا کہ محذوف ہے. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی. مثلا ایک زمزم ہے، بہت بڑی نشانی ہے، پانی چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے، کتنا پانی وہاں سے کھنچتا ہے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے مقام و ابراہیم. وہ مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں. اب دیکھیے، نہ تو اس وقت یہ جو اسکیفولڈنگ آج ہوتی ہے، پیڑ لگائی جاتی ہے اور طرح طرح کے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ پائپ کی فولڈنگ ہوتی ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ تعمیر کے لیے پہلے جو ہے وہ تو پیڑ لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہی پتھر تھا، وہی خود اونچا ہو جاتا تھا، خود نیچے آ جاتا تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اٹھتا اور نیچے. یہ ایک معجزہ ہے. ہمارے جدید جو مفسرین نے اس کے خواہ مخواہ کی تعبیریں اور کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ ابھی انسان جو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا بحیثیت مجموعی. نبی تو پورے طور پر وہ اس وقت بھی جو ہے ہر چیز کے جاننے والے تھے، لیکن یہ کہ عام انسان. اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ معجزے جو ہے خرق عادت یہ بہت دکھاتا تھا. جتنے دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جو آل فرعون کو دکھائے گئے، آج تو نہیں وہ معجزے دکھائے جاتے. حضور کے زمانے میں نہیں دکھائے گئے، حالانکہ مطالبہ شریف تھا حضور سے کہ ہمیں وہی معجزہ کر کے دکھاؤ. نہیں دکھائے گئے، لیکن اس وقت یہ معجزہ تھا. اور اس کی خواہ مخواہ کوئی سائنٹیفک تعویل کرنا، مقام و ابراہیم، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے. یہ کہہ دیا مقام ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر قیام تھا حضرت ابراہیم کا. تو قیام ابراہیم، کسی جگہ پر کسی کا قیام ہونا کون سی نشانی ہے؟ اس میں نشانی والی بات کون سی ہے جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام و ابراہیم. اگر تو صرف رہائشی کا معاملہ ہے تو رہائش تو کسی بھی جگہ ابراہیم کی، اور ابراہیم کی رہائش تو نہ معلوم کہاں کہاں ہوئی، بلکہ مستقل رہائش تو یہاں کبھی ہوئی نہیں. اصل رہائش تو ان کی جو تھی وہ فلسطین میں تھی. وہاں پر اپنے چھوٹے بیٹے نمبر 2 بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ اصل خاندانی بیوی جو ان کی تھی وہ حضرت سارہ تھی. حضرت حاجرہ تو اصل میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے اس زمانے کا رواج تھا کنیز کے طور پر. جیسے کہ حضور کی خدمت میں بھی مصر ہی سے پھر وہ آئی تھی ماریا قبطیہ، مقوقس سے مصر نے بھیجی تھی، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو بیٹا عطا فرمایا، حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا. یعنی ابراہیم کے پاس مصر سے ایک خاتون آئی کنیز کی حیثیت سے حاجرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا دیا. ان کی نسل میں محمد ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد پھر ان کے پاس مصر ہی سے ایک کنیز آ رہی ہے ماریا قبطیہ، اور ان کے بطن سے جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام انہوں نے ابراہیم رکھ دیا. تو گویا دنیا گول ہو گئی اور چکر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان میں خواہ مخواہ کی کوئی سائنٹیفک تعویل جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو بھی مفسرین کی ہے وہی صحیح ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے، وہ اب بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ اب نظر ابھی نہیں آتا پورے طور سے. اس کو ایک بلوری جو ہے وہ کیس کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نشان پاؤں کا موجود ہے. اب ایک پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان پڑ جانا یہ خود معجزہ ہے. آخر یہ کہ کیا کوئی وہ ٹنوں وزن تو حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، اور وہ پاؤں کے نشان موجود ہیں. اس پر مسلسل کتنے عرصے کھڑے رہے ہوں گے یہ تو آپ اندازہ کر لیجیے. ایک باپ اور ایک بیٹا یہی تو تھے، اور کوئی مزدور تو لگے ہوئے نہیں تھے وہاں پر. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا ہی تھے، تو کتنا وقت لگا ہوگا. تو اس میں مسلسل کھڑے رہنے سے وہ یقیناً وہاں جو ہے پاؤں ان کے نشان پڑ گئے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خانہ کعبہ کی. بدترین دور وحشت جو تھا جاہلیت کا، اس میں بھی یہ روایت رہی ہے اس گھر کی کہ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا ہے تو بیٹا اسے کچھ نہیں کہے گا، نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا. چاہے وہ سال سے تلاش میں پھر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں کہ میں بدلہ لے سکوں اور اسے قتل کروں، لیکن یہ کہ اگر حرم میں نظر آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا اسے. کہتے یہ ہے کہ وہاں تو وحوش بھی، اب تو خیر آس پاس وہاں پہ کوئی وحشی جانوروں کے آنے کا سوال نہیں، مکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں جو ہے وحشی جانور جو ہے جنگلی وہ بھی کسی کو گردن نہیں پہنچاتے تھے حرم کے اندر. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے
اللہ کا حق ہے لوگوں پر، للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیو، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً وَلَا عَلَيْنَا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے القرآن حجت لک او علیک، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے، مانتے تھے میں اللہ تیرا کلام ہوں لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ حجت بن جائے گی نہیں میرے اور آپ کے خلاف۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے، حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یہ اما یومو بھی آتا ہے اور حج یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں قصد کر، جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے، وہ تو حاجی اب دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے، وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت۔ البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو وہ حاجی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے، نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے، نہ کسی کا دینا ہے آپ نے، اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج۔ اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر، چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں، یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اور یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ، تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نا اللہ کے حکم کا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ اقرأ وخيا ورتل